اس پارے کی شخصیت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی؟ ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ دعا کی تھی، اللہم اغفر لخالد بن الولید کلما اودع فیہ من صد عن سبیلک۔ آپ نے فرمایا تھا کہ خالد بن ولید نے ایک موقع پہ آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ زمانے جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی تھیں میں اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں، خاص طور پہ جب یہ مسلمان ہوئے تھے اور 3 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ انشاءاللہ بھی ان کی تھوڑی سی سٹوری سناؤں گی آپ کو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آج تو مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمیں دے دیے، تو حضرت خالد بن ولید کو بڑا غم تھا کہ میں نے تو پچھلی زندگی میں بہت خطائیں کی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ خالد بن ولید کو تیرے راستے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ بخش دے۔ اور خالد بن ولید وہ تھے جن کا لقب سیف اللہ تھا۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، رومت الکبریٰ کی عظمت تیرے قدموں پر نثار، تیرے پرچم کے جلو میں دین برحق کا وقار، روب تیرا قیصر و کسریٰ پہ تھا چھایا ہوا، تیرے دم سے کفر کا چہرہ تھا مرجھایا ہوا، رومت الکبریٰ پہ چھایا روب شاہانہ تیرا، قصہ یرموک دہراتا ہے فسانہ تیرا، قصہ یرموک دہراتا ہے افسانہ تیرا، پھر زوال مسند افراسیاب آ ہی گیا، کشور باطل میں آخر انقلاب آ ہی گیا۔ مجھے یقین ہے آپ کو آدھی باتیں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اب ہماری اردو بھی تو ماشاءاللہ ایسی ہو چکی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں آج کا ٹاپک اور آج کی یہ شخصیت سورۃ نساء کی آیت 148 کے نام ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کا مضمون پڑھ کر ان سب پہ بات کریں گے۔ سورۃ نساء کی آیت 148 سے 176 پہ یہ پارہ پورا ہوتا ہے۔ شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ پہلا رکوع ہے 148 سے 152، ٹاپک ہے ظاہر اور باطن میں بھلائی کے کام۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس اللہ یقیناً پوری معافی دینے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کفار کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ کیا خوبصورت انداز کے ساتھ پارہ شروع ہوتا ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو اس بات کی بہت فکر لگ جاتی ہے کہ میری کس بات سے اللہ محبت کرتا ہے اور کس بات سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ہم نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ جو خوبی چوز کی ہے نا، تو اس کو سمجھیے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ نے مختلف خوبیاں دی تھیں، لیکن یاد رکھیے ان کی طبیعتیں مختلف تھیں۔ ابو بکر عمر سے بالکل مختلف تھے۔ آج جس شخصیت کو میں نے آپ کے لیے چوز کیا ہے وہ بہت سوچ سے کی ہے، خالد بن ولید، کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 2 تلواریں ایک نیام میں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یعنی حضرت عمر اور خالد بن ولید یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حوصلہ دیا، اتنی طاقت دی۔ وہ کون تھے، کیا تھے، وہ تو بات میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بتا دوں گی، لیکن اللہ کے نبی کے ایسے پیارے صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا۔ یہ تھے وہ جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہے۔ نام میں آپ نے ان کا سنا ہوگا، خالد بن ولید ہے، قبیلہ قریش کے ایک بہت معزز خاندان
بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے. اگر صرف ایک ایک لفظ بھی لکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ایک صفحے پہ آپ کو ان کی پوری لائف ہسٹری مل جائے گی. اور مکہ کے شہر میں قبیلہ بنو مخزوم کو اتنی عزت حاصل تھی جیسے آج کسی بڑے مشہور خاندان، کئی دنیا میں خاندان مشہور ہے، اس کو ذہن میں لے آئیے. اور خالد بن ولید جب پیدا ہوئے اپنے خاندان میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی عزت والا خاندان، اور پھر ذرا سے بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ عام لوگوں سے زیادہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں. ان کی شخصیت کھلی ہوئی نکھری ہوئی تھی، ہنرمند تھے، اور سب سے بڑی جو ان کی خوبی شجاعت، جرت، لڑنے بھڑنے میں ماہر اور بھرپور لاجواب، اور سب سے بڑی بات کہہ لیں لیڈرشپ کوالٹیز تھی. یہ وہ خوبیاں تھی کہ جس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اپنی سوسائٹی میں یہ بہت مشہور ہو گئے، لوگ ان کو آئیڈیلائز کرنے لگے. آج بھی ایسے لیڈرز ہوتے ہیں، ہر بندے کو لوگ فالو نہیں کرتے، یہ بھی بتا دوں. ہر ایک لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر میں ایک جرت ہونی چاہیے، لیڈر میں کشش ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے. تو حضرت خالد بن ولید کو مرسمرائزڈ قسم کی پرسنالٹی اللہ نے دی. آپ کہہ لیں کہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ افسانوی شخصیت، طلسماتی شخصیت تھی ان کی. اور خالد بن ولید بھی باقی لوگوں کی طرح ابتدائے اسلام میں اسلام کی مخالفت پہ رہے. مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو 3 بڑی جنگیں ہوئی تھی، جس میں سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اس میں خالد بن ولید شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت تک یہ کفر پہ تھے. غزوہ احد میں جو 3 ہجری میں پیش آیا، یہ لشکر اسلام میں نہ صرف یہ کہ موجود تھے، بلکہ ان کی اس جگہ موجودگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ درہ نہ چھوڑنا. تیسرے پارے میں لوگوں نے سنا ہے نا، یعنی درہ نہ چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے نبی بہت امپریس تھے خالد بن ولید سے، اور آپ ان کو ایڈمائر بھی بہت کرتے تھے. اور جب کبھی خالد بن ولید کا تذکرہ آتا تو آپ کہتے تھے ان خوبیاں والا بندہ دیکھنا ضرور ایمان لائے گا. غزوہ احد میں یہ تھے وہ جنہوں نے گھاٹی کی جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے جا کر حملہ کیا، اور ان کی وجہ سے کہہ لیں کہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کتنے برے چیز بینڈ ہوئی کہ اللہ کے نبی بھی زخمی ہو گئے. اور خالد بن ولید کو اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی اس کا ریگریٹ رہا کہ میں نے احد میں یہ حرکت کیوں کی. تیسری جنگ جو ان کے کفر کے دور میں ہوئی تھی وہ غزوہ خندق تھی، 5 ہجری میں ہوئی تھی. خالد بن ولید اس لشکر میں موجود تھے، لیکن اس موقع میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا، صرف وہ خندق کے ادھر اور مسلمان دوسری طرف تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پائی، جنگوں کا سلسلہ تھم گیا. 2 سال تک جنگ نہیں ہوئی، 10 سال کا نو وار امپیکٹ تھا، لیکن 2 سال تک. اب یہ جو دور تھا نا، میں آج جب یہ سارا پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا اللہ واقعی سچ ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کئی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس میں خیر ہے. جیسے کرونا کسی کو نہیں اچھا لگا، لیکن کرونا سے کتنی خیر آئی. ہم نہیں کہتے کہ کرونا واپس آ جائے، لیکن شر میں خیر ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو 2 سال تھے نا، اس میں جنگیں چونکہ نہ ہوئی نا، تو مکہ کے وہ لوگ جو فطرت پہ تھے، جن کے دل میں خیر تھی نا، نفرتوں اور عداوتوں اور جذبات کا تو موقع ہی نہ آیا کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی. تو ٹھنڈے دل سے خوش سمجھ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غور کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو لگا کہ آخر اس شخص کو ملتا کیا ہے، اسلام میں خوبی کیا ہے، اور بالآخر پھر وہی ہوا. جن کے اندر فطرت میں سچائی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹریکٹ ہونے لگے. بہت سارے لوگ غور و فکر کے بعد اس دور میں دل کے اندر نبی اور اسلام کے خلاف نفرت اور عداوت کی چنگاریوں کی بجائے ایمان کی محبت لے کر مدینہ کی طرف چلنے لگے. آپ کہے کہ گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے اور ان کی جگہ ہدایت کی روشنی پھیلنے لگی. یہ تھا وہ دور جب خالد بن ولید جیسا زیرک، جینیس، سمارٹ، ہینڈسم بندہ بدلنے لگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی. اور یہ سچ ہے، آپ خود بھی اپنے اسلام کے طرف شعوری طور پہ آنے کے دنوں کو یاد کیجئے. کوئی بندہ ہوتا ہے جو آپ کو اسلام پہ لے آتا ہے، اور میں کہتی ہوں اگر آپ کو اللہ نے اچھی پرسنالٹی دی ہے، اس کو اسلام کے لیے دکھائیے.
لوگ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے اسلام میں آ گئے، یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ نے اگر آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے نا، تو اپنی اچھی شکل و صورت کو نئے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ اللہ نے آپ کو اچھی کرسی، میز، جگہ، اچھا گھر دیا ہے، آپ کا اچھا گھر کچھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو اللہ نے اچھے کپڑے دیے ہیں، آپ وہ پہن کر لوگوں کو دکھا دیں کہ نئے نئے لوگ ڈریں نا کہ اسلام پہ آ کر لوگ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا جو پازیٹیو رخ تھا نا، وہ امپریس کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ عام لوگ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، دھاڑ ساڑ، مکہ والے کوئی آرگنائز لوگ تو تھے نہیں ہیں۔ تو پچھلی 3 جنگیں جو بڑی بڑی ہوئی نا، اس میں خالد بن ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وار ٹیکٹکس سے بہت امپریس ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ باقی لوگ لڑائی کرتے ہیں پیسے کے لیے، جنگجو ہیں، جا کے خون کے پیاسے ہیں اور کبھی بدلے لے لیتے ہیں، لیکن اس شخص نے کبھی اخلاقی اقدار کو پامال ہی نہیں کیا۔ میدان جنگ میں لوگ نبی کے اخلاق کی، انصاف کی، امانت کی، دیانت کی، انسانیت اور شرف کی گواہیاں دینے لگتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو فتح اور شکست سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ تو لوگوں کو انسان سمجھتے ہیں بس۔ ان باتوں سے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا، کہنے لگے میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں کیسے۔ اب آپ دیکھیں جن کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ فارغ نہیں رہ سکتے، وہ اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں مدینہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ دل میں اسلام آ چکا تھا۔ آپ چپکے سے مکہ سے نکلے، مدینہ کے راستے پہ جانے لگے۔ اب دل میں خیال آیا، اب دیکھیں میں نے اتنی ان کی لائف ہسٹری سے حکمتیں سیکھی ہیں اس سبق کی تیاری میں کہ اگر میرے کام آ گئی تو بہت زیادہ میں اسے فائدے اٹھاؤں گی۔ کہنے لگے میں اکیلا جو جا رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ کسی اور کو لے کے نہ جاؤں، تنخواہ جاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہے، سفر کیسے کٹے گا، میں کسی ہم خیال کو ڈھونڈتا ہوں، میں کسی ایک کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ کے میرے لیے ہے۔ آپ یہاں روز اگر اکیلے آتے ہیں نا تو آپ چھٹی کر لیں گے، آج نیند آ گئی، غلبہ آ گیا، سستی ہے، اتوار ہے، سنڈے ہے، بارش ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کسی دوسرے کو اپنے سر پہ مسلط کر لیں جو آپ کی بیل کر دے۔ رات کو تراویح کے لیے کسی ایک کو اپنا بڑی بنا لے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں کسی کو بڑی بنا لوں تاکہ رستہ بھی اچھا گزرے گا اور مزہ آئے گا۔ ان کا ایک دوست تھا عثمان بن طلحہ، کہنے لگے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ میری بات سمجھے گا۔ یہ آپ کے بھی عمل کی باتیں ہیں، اپنے بچوں کو بڑی بنا لیں، اپنے شوہروں کو بڑی بنا لیں، دیورانیوں کو بنا لیں۔ نیکیوں کا سفر تنہا بہت مشکل کٹتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ if you want to go fast اکیلے جاؤ، اور اگر تم زیادہ دیر تک چلنا چاہتے ہو تو دوستوں کے جھرمٹ میں جاؤ۔ جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے اکیلے واک نہیں ہوتی، ایک بڑی بنا لیں، پھر دیکھیے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ انہوں نے عثمان کے ساتھ جا کر بات کی، تھوڑا اسلام کی بات، نبی کی بات۔ اب یاد رکھیے لوگ اپنے دوستوں کی بات بہت سنتے ہیں۔ 1000 فلائر آپ بانٹ دیں، اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا جو کسی ایک دوست کی دوسری دوستوں کو کال سے فائدہ ہوتا ہے۔ از اٹ ٹرو؟ آپ کے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ورڈ بائی ماؤتھ، آپ کی بات سن کے زیادہ لوگ دین پہ آتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے جتنے لوگ دورہ قرآن سن رہے ہیں اس وقت، لاکھوں میں سن رہے ہیں ماشاءاللہ، زیادہ دوسروں کے کہنے پہ سن رہے ہیں۔ اس نے میسج کیا، اس نے آگے کیا، اس نے فارورڈ کیا، اس نے کیا۔ تو خالد بن ولید سے یہ سبق سیکھیے کہ انہوں نے اپنے دوست کو لیا۔ جب دوست نے دوست کی زبان سے یہ بات سنی، کہنے لگا خالد یقین جانو اب تو میرے بھی ایسی خیالات بن گئے ہیں۔ اور پھر جو خالد اور کہہ لیجئے کہ اس شخص میں دوستی ہوئی ہوگی نا، وہ بڑی پکی گوڑی دوستی ہوتی ہے۔ عام دوستیاں آپ کی ہیں، لیکن جو اب دین کے دوست بن گئے ان کا تو بہت اچھا ہے۔ کہنے لگے چلو دونوں چلتے ہیں، اور جہاں دوست ہوں وہاں دل تو لگتا ہے۔ کہنے لگے صبح ہوگا تو نکل جائیں گا۔ اب آپ سوچئے دل میں ایمان کا نور ہے اور حب رسول کا طوفان چھپائے بیٹھے، یہ دونوں سوئے منزل چل پڑتے ہیں۔ یادگار اور مبارک سفر۔ مکہ سے نکلے، ابھی تھوڑی دور گئے، ان کو وہاں سے عمر بن العاص آتے دکھے۔ یہ بہت بڑے سردار تھے، رئیس تھے کہہ لیں اپنی زبان میں، معزز ترین شخصیت تھی۔ یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ارے بھائی تم کیسے، تم کیسے؟ ایک تو وہی بات ہے کہ دونوں ہی بڑے کلاس کے لوگ تھے، ہائی کلاس کے لوگ تھے۔ باتیں ہوئی، کہنے کدھر جا رہے ہو، کیا کرنے لگے ہو؟ عمر بن العاص نے کہا ایک بات ہے میرے دل میں، اگر میں آپ کو اس شرط پہ بتا دوں کہ تم کسی کو نہ بتانا تو میں بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگا میں محمد کی طرف جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ میرے دل میں ہے اور میری منزل مدینہ ہے، اور وہی تھا ان کا مقصد جو ان کا ہے۔ انہوں نے کہا سچی؟ ہم بھی اسی لیے جا رہے ہیں۔ اکیلے چلے تھے، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔
ایک بات آج دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ غار حرا سے سوئے حرم کوئی آیا، اور اللہ نے آج 2 بلین لوگ اس کے ساتھ کر دیے، اور قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا کا ہر بندہ مسلمان ہوگا۔ یہ لکھ کے رکھ لیجئے، یہ احادیث سے پتہ چلتا۔ ایک سجدہ دنیا کو مافیہا سے دنیا اور مافیہا سے پیارا ہوگا۔ یہ آج جو پر میں ہر وقت رونا ہی روتے رہتے ہیں نا کہ مسلمان اکیلے، ان کا کوئی نہیں، ان کو مدد چاہیے، یہ ہمارے اخلاص کی کمی ہے۔ بہرحال اب تینوں چل پڑے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس طویل اور مسلسل سفر کے بعد ہم تینوں جس دن مدینہ پہنچے، وہ دن ہماری زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ 8 ہجری میں سفر کے مہینے میں یہ ایک ساتھ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی کے تو چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ تھی۔ آپ نے نہ کبھی تانے دیے، اچھا جی 900 چوہے کھا کے فلاں آ گیا، اچھا جی خیال آ گیا، واللہ ہی کبھی کسی کو شرمندہ نہ کیا کریں۔ ہم اپنی دوستوں کو کہتے رہتے ہیں، پھر وہ نہیں آتی، اور وہ آخری دن آتی ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا جی آ گئی ہیں آپ مٹھائی لینے، اچھا جی آج دعا میں آپ آئے، آج مٹھائی بٹنی تھی، اچھا آج پارٹی تھی اس لیے آپ آئی ہیں، آج دعوت ہو رہی ہے۔ کبھی نہ کرے۔ دیکھیے میں اس لیے یہ بات بتاتی ہوں کہ میں یہ سنتی رہتی ہوں نا، کئی لوگ صرف اس وجہ سے نہیں پھر آتے کہ آج ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی یہ آج کیوں ہے۔ آپ ہمیشہ خوشی سے بات کریں۔ یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے میں اپنی اس ٹون میں آ گئی ہوں جس میں سیرت اور صحابہ کے قصے پڑھاتی ہوں۔ میں نے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو بڑا انجوائے کر کے پڑھائی بھی ہے، لیکن اب پھر میں کیا کروں کہ جب بات شروع ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے، لیکن ان واقعات کو پڑھیں۔ بلکہ میں نے دوبارہ نیت کر لی ہے انشاءاللہ اسی دورہ قرآن کے دوران، مائٹ بھی بات میں کوئی سمر کورس کی صورت پہ ایک بار پھر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے پڑھانا ہے۔ یقین کرے اس وقت ہماری نسل کو بس اب اسی کی ضرورت ہے، اور ہمارے بھی جو ایمان پرانے ہو چکے ہیں نا، کھوٹے اور مایوسیوں میں پڑے، اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی ان تینوں کو دیکھ کر کھل اٹھے اتنی خوشی سے۔ آپ ہمیشہ مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے، اور کہتے ہیں کہ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے روشن دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور اس وقت آپ کے پاس آیا، اور آپ جتنے خوش تھے اور میں جتنا خوش تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا آگے سے؟ آپ نے کہا کہ خالد، مجھے تمہاری شخصیت میں دانش مندی کے ایسے آثار دکھائی دیتے تھے کہ جن کی بنا پہ مجھے یہی امید رہتی تھی کہ تم خیر کے راستے پہ ضرور آؤ گے۔ آپ بھی کہہ دیا کریں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ اتنی اچھی ہیں، بس تھوڑی دیر ہو گئی، تھوڑی دیر کی مہربان آتے آتے، لیکن مجھے پتا تھا آپ آئیں گی۔ آپ دیکھیے لوگوں کی دلوں میں خوشی لائیے۔ دیندار ہونے کا مطلب ڈنڈا پکڑ کے ہر وقت ماتھے پہ تیوری ڈال کے لوگوں پہ روب ڈالنا نہیں ہوتا، اور تم جہنمی، تم فلاں جگہ، تم ادھر در کے اسفل، ادھر گھس جاؤ، ادھر گھس جاؤ۔ خدا کے لیے لوگوں کے دل کی خوشی بنی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کا شوہر مظلوم ہے جو بیچارہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو دین کے نام پہ تانے مینے الزام دینا چھوڑ دے، اور ساتھ پھر کہہ دیتے ہیں ہی آپ منافق کیونکہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، آپ فجر لیٹ پڑھتے ہیں، آپ پکے منافق ہیں۔ تھوڑا علم برتن کی طرح، خالی برتن کی طرح کھٹ 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 کرتا ہے، اور ہمارے ارد گرد والے ہم سے نا پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اکیلے روتے ہیں، ہائے اب تو بچے بھی ساتھ چھوڑ گئے، میاں بھی جا رہے ہیں، وہ رہے ہیں۔ نہیں، نبی نے لوگوں کو محبت دی تھی۔ محبت فاتح عالم، دلوں کو جو موہ لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ دل وہ کیوں نہیں بنتے ہو جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک وہ شبنم؟ آپ کا ہاتھ کوئی تھام لے اس کا دل نہ کرے آپ کا چھوڑنے کو، کسی کا آپ سے ٹکراؤ ہو جائے اس کا دل کرے ایک بار پھر ٹکراؤ ہو۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے جو ماضی میں گناہ کیے میرے لیے معافی مانگے، اس پہ پھر آپ کو وہ دعا بھی سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، لوگوں کو محبتوں کے ساتھ بلائیے، اور پھر وہ آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ، ان تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اور آپ پتہ کہ اللہ کے نبی کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟ آپ سوچیں نا، ایک ہی دن میں 3 صدر مسلمان ہو جائیں، 3 وزیر مسلمان ہو جائے، 3 غیر مسلم حکمران ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ان کا قبول اسلام تھا۔ اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے اسلام کی طرف سے جنگ لڑی وہ جنگ موتا تھی، جا کے تو پڑھی ہے۔ یقین کریں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے
صرف 2 مہینے ہوئے تھے ان کو مسلمان ہوئے، اور غزوہ موتا ایک ایسی بڑی آزمائش تھی کہ جس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی میری امید سے بہت اوپر کے حالات تھے۔ اور جب ان کو میدان جنگ میں دیکھا تو اللہ نے اس وقت جس حکمران جس کو امیر بنا کے رکھا تھا نا، انہوں نے کہا کہ خالد تم ہو امیر۔ انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارے اندر زیادہ خوبی ہے، اس جنگ میں تم یہ کام کرو گے۔ اور حقیقت میں یہ جو جنگ تھی، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ 3,000 لوگ اور مقابلے میں آپ کو تھے کتنے؟ اور رومنس تھے جن کو آج کے دور میں بھی آپ گورے یا انگریز کہہ سکتے ہیں۔ کس طریقے سے اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے عقل مندی کے ساتھ مسلمانوں کو بچایا، یہ پڑھنے اور سننے کے قابل ہے، جس کا اس وقت نہیں ہے۔ کاموں میں لکھ لیجئے، مجھے کبھی رمضان کے بعد یاد دلا دیجئے گا، میں ہی آپ کو پڑھا دوں۔ غزوہ موتا پڑھیے۔ آج کی ساری کمپلیکسٹی اور احساس محرومی دل سے نکل جائے گی۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم مسلمان کمزور ہیں، میڈیا نہیں ہے، ابھی تو ہمیں ایڈ چاہیے، ابھی مدد چاہیے، یہ چاہیے، وہ ایڈز کی طرح لگ جاتی ہے آپ کی جان کو، اور پھر آپ روتے ہیں، اور آپ کے اپنے پیاز ٹماٹر ہی آپ سے نہیں خریدے جا رہے۔ یہ امت مسلمہ کو سزا ہے آج میں نے اتنی تکلیف کی چیز پڑھی، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، کہ رمضان سے پہلے جو سبزی اور فروٹ 60 روپے کا تھا، وہ رمضان والے دن 200 کا ہو گیا، اور 200 والا 600 کا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی دنیا میں ہماری عیدوں پہ وہ مسلم گروسریز سستی کر دیتے ہیں، کھجور آج کل باہر سستی ہیں کہ مسلمان خرید لیں، وہ کیوں نہ لوگوں کے دل جیتے ہیں، اور آپ تو لوگوں کی جان لے دیں گے۔ کیا یہ مسلمان ہیں ہم؟ ان کو پڑھائیے جا کر ایسے قصے اور کہانیاں کہ کیسے یہ سارے معاملات ہوئے اور کیسے موتا سے یہ پلٹے۔ اللہ نے ان کو صرف 2 ماہ کے بعد اتنا بڑا پروجیکٹ دیا اور وہ اس میں سکسیسفل ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور مارکہ اسلام کے نام پہ لیا، اس میں بھی کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے حضرت خالد بن ولید فتح کا نشان بن گئے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ سپرسٹیشیس آ گیا کہ حضرت خالد کی موجودگی کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، ان میں کوئی برکت ہے۔ کوئی کہتے ہیں ان کے نبی کے بال تھے جو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اٹھا لیے تھے، اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، اور یہ سب کچھ کرتے کراتے ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو عزت دے، انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان دیا ہوا تھا نا کفر کی حالت میں، اس سے بہت زیادہ فائدہ دے چکے تھے۔ اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اس دن اسلام کی عزت بچائی، اسلام والوں کی جان بچائی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سیف اللہ ہیں، ان کو لقب دیا اللہ کی تلوار، کیونکہ یہ واقعی سیف اللہ بنے تھے۔ اور جب اپنی زندگی کے آخری دنوں پہ یہ بستر مرگ پہ تھے، گھر میں بستر پہ مرے، تو کہتے تھے کوئی بزدلوں کو میرا پیغام دے دے۔ ساری زندگی میدان جنگ میں رہوں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو وونڈیڈ نہ ہو، لیکن بستر پہ مرے، روتے تھے، کہتے تھے میں نے اتنی جنگیں لڑی، اللہ نے میرے نصیب میں شہادت نہیں رکھی۔ تو ان کی بیوی نے کیا کہا، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کہا تھا نا، میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ آپ کو شہادت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ میں انہوں نے ایک دن میں 9 تلواریں توڑی۔ تلواریں ٹوٹتی گئی لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے، اور دشمن نہ آپ کہیے کہ 3,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 2,00,000 نان مسلم تھے۔ لڑائی تو خودکشی تھی، لیکن کیا ٹیکٹس استعمال کی، پیچھے آگے لیتے گئے۔ یعنی یہ تو اتنے رومانٹک واقعات ہے کہ یعنی مسلمان صرف 3,000 ہیں اور دشمن 2,00,000، اگر مقابلے میں رہتے تو مر جاتے سارے۔ انہوں نے ایک ٹیکٹ ایسا کیا کہ کسی طرح دشمن کو یہ فیلنگ آنے لگے کہ پیچھے سے مسلمانوں کی بھی مدد آ رہی ہے۔ یعنی یہ برین، دیکھیے لیڈرز کے برین اچھے ہونے چاہیے۔ ذمہ داران کا اگر دماغ نہیں چلتا نا، یا تو دماغ نکال کر پھینک دے یا ذمہ داری کو اتار کے پھینک دے۔ واللہ ہی وہ دوسروں سے پوچھ کے چلنے والا بندہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں سے اشارے نہیں لیتا۔ انہوں نے کیا کیا، آپ انجوائے کریں گے آپ، یعنی میدان جنگ کھلی جگہ پہ ہو رہا ہے نا، تو انہوں نے پیچھے والے فوجیوں سے کہا کہ اپنے گھوڑوں کو نا اس کو ٹپیں دو، ٹک 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 کرو، اس سے مٹی اڑی۔ تو جب مٹی اڑی نا تو ادھر رومن کھڑے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نئی فوج آ گئی، دل پہ روبا، 2,00,000 ہے دشمن،
اور 3,000 کا روبار ہے، کہہ رہے پیچھے ہو رہے، سارا دن پیچھے والی فوج کو صرف یہی کہتے رہے کہ اپنے گھوڑوں سے مٹی اڑاؤ، تو دشمن کہہ رہے ہائے اور آگے، ہائے اور آگے، کفر تو پہلے ہی ڈرتا ہے۔ اتنے میں رات، یہ چاہ رہے تھے کہ رات ہو جائے، دن میں تو کیسے بھاگیں گے، دشمن سمجھے گا، بس وہی اختیار کر لی، مسلمان اور ہار جائے، مسلمان اور پیچھے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ جب رات میں اندھیرا ہوا تو انہوں نے فیل یہ کرایا کہ ہم پیچھے سے جا کر آ رہے ہیں۔ دشمن کو کیا لگا، کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا، صبح جب ہوئے نا تو جو پیچھے والے تھوڑے سے فوجی تھے ان کو آگے کر دیا، اور اپنے تھے، دشمن نے کہا اچھا یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، یہ کہیں دور جا کے وہاں مقابلہ کرنے لگے ہیں، دشمن بھاگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کیوں نہیں مسلمان لیڈروں کو یہ عقل آتی؟ آج دماغ نہیں ہے؟ آپ جا کے تو دیکھیے کیسے 2+2 کرتے ہیں، ٹوٹی مشین آپ باہر سے لے آئیں، یہاں کے لوگ ٹھیک کر دیتے ہیں آپ کو، وہاں وہ کہتے ہیں ان کو پھینک دو، وہ لوگ پاکستان میں لاتے ہیں سب اس کو آرٹیفیشل چیزیں لگا لگو کے سٹ کر دیتے ہیں، خراب چیزیں پاکستانی لوگ ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اتنا پیارا برین ہے ہماری قوم کا، چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو واقعی ایسا چنا، تو میں تو اتنی امپریسڈ ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ خالد بن ولید پہ میں نے ایک الگ لیکچر دیا ہوا ہے، میری زندگی کے ان لیکچرز میں سے وہ ایک لیکچر ہے کہ جس کو دیتے وقت بندہ فیل کرتا ہے کہ میں بڑی مزے کی کوئی کافی پی رہا ہوں، ٹیسٹ انجوائے تھا۔ اوسلو میں شاید دیا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، پتہ نہیں کدھر ہے وہ لیکچر، پھر دوبارہ انشاءاللہ اللہ دلوا لے گا۔ ان لوگوں سے سیکھا ہے میں نے آج تک زندگی میں، جو سیکھا ہے یا قرآن سے سیکھا ہے یا سیرت سے سیکھا ہے یا صحابہ سے سیکھا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے، ان کے ساتھ آپ کا مائنڈ سنکنائز کر جائے تو آپ وہی کر لیتے ہیں جو ہوتا ہے۔ اور پھر فتح مکہ، غزوہ موتا کے فوری بعد آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے ہی 2 سال کے اندر فتح مکہ کا موقع آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں موجود تھے جو مکہ فتح کرنے گیا۔ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک میمنہ اور ایک میسرہ، رائٹ ہینڈڈ اور لیفٹ ہینڈڈ۔ خالد بن ولید کو آپ نے میمنہ کی طرف ڈال دیا، اور لیفٹ سائڈ پہ حضرت زبیر بن عوام تھے، اور یہ آگے چل رہے تھے، پیچھے ابو عبیدہ کے ساتھ پیدل چلنے والے لوگ موجود تھے، اور اللہ کے نبی تھے۔ مکہ کی گلیوں میں سے خالد بن ولید اپنا لشکر گزار رہے تھے، اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ خالد کے دل کی کیفیت کو اس وقت پوچھے کہ وہ مکہ جس کے گلی کوچوں میں یہ کھیل کود کے بڑے ہوئے تھے، جیسے آپ کا ہوم لینڈ، جیسے آپ کا کوئی اپنا ملک ہو، اور آج انہی گلیوں میں نبی کی قیادت میں ایک اتنے بڑے لشکر کی وہ لیڈرشپ پہ تھے، اور وہ رو رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا آنر دے دیا کہ میں نبی کی لیڈرشپ کے اندر آ کر اس گھر کی فتح میں شامل ہوں۔ دیکھیے آپ کو تو سجدوں میں سر رکھ کر رونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا۔ ہمیں مسلمانوں کو آج اگر صرف اور صرف اپنے اس مشن اور اس کام کی سچائی کا یقین آ جائے، سر سجدے سے نہ مرا اٹھے، جانور اور گھوڑے اور کیٹل کی طرح رکوع کی حالت میں ہماری گردنیں جھکی رہیں۔ کہاں ہم براتوں اور ولیموں میں اپنے آپ کو سجا کے گردن اکڑا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، 8 ہجری تھی، رمضان کی مہینہ تھا، ایسے ہی جیسے یہ آج ہے، اور پھر ماہ شوال میں طائف کی طرف گئے، اور بھی ان کی جنگیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان کی زندگی کا ایک دور شروع ہوا، یعنی نبی کی زندگی میں غزوہ موتا، یرموک بعد میں ہوئی تھی، اور احد اس میں کر دیا اللہ نے ان کو بہت دیا۔ کہتے تھے کہ دشمنوں کے سر پہ بجلی بن کے ٹوٹتے تھے، دشمن ان کا نام سن کے کانپنے لگ جاتا تھا۔ اور جو مکہ سے مدینہ پہنچے تھے اور پھر اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر حق جو دیا، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ کئی مرتدین ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا دینے سے، کہیں آپ کہہ لیجئے کہ جھوٹے دعوے دار تھے، مسلمہ کذاب۔ ادھر پھر مسلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں، اس میں پھر اللہ نے جو ان کو کام دیا، پڑھنے کے قابل ہے، اس سے زیادہ وقت اور لگاؤں گی تو پھر پارہ نہیں پورا ہوگا آپ کا، لیکن بس اتنا سمجھیے کہ دورے صدیقی آ جاتا ہے۔ 2 سال حضرت ابو بکر کے دور میں، اسی میں یمامہ بھی ہوئی تھی، جنگ یمامہ، یرموک کہہ دیا میں نے شاید، یمامہ تھی جنگ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو نہیں ہلنے دیا۔ ان کے مزاج میں ایک اپنا تھا، دیکھیے جس میں خوبیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر اس کی باتیں آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ اور یمامہ بالکل وہ جگہ ہے جدھر آج ریاض نام کا شہر ہے،